مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج حمل ایریس، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 19 اپریل تک ہوگی ان لوگوں کا برج حمل ہوگا، سٹار ایریس ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ چیز بتا دوں کہ میرے بتائے ہوئے حالات عام لوگوں کے لیے ہیں۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا معاملہ ہو ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں، اور آپ کے سٹار کی صدقہ پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، وہ سن لیجئے، انشاءاللہ اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر بتا دوں کہ آپ کا یہ مہینہ ایک درمیانہ سا مہینہ گزرے گا، بہت اچھا بھی نہیں اور بہت برا بھی نہیں۔ آپ کو کچھ کاموں میں نقصان ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ وہ نقصان آپ کے جلد بازی کی وجہ سے، آپ کے جلدی کے فیصلوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کسی بھی قسم کا فیصلہ ایسا نہ کریں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ آپ کے سٹار کے اوپر اس مہینے کا اثر اگلے پورے سال تک رہے گا۔ اگر آپ نے اس مہینے میں سمجھداری سے کام نہ لیا تو اگلے مہینے میں اگلے پورے سال میں آپ کو اس کے اثرات جھیلنے پڑیں گے۔ تو بہتر ہے آپ اس مہینے تھوڑا سا سمجھ بوجھ کر قدم اٹھائیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بتا دوں صرف کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس مہینے کے اندر اور اگلے مہینے کے اندر آسانی سے مل سکتا ہے۔ اس مہینے کے حالات پھر بتا رہا ہوں اگلے مہینے میں اثر ضرور ڈالیں گے، تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو کریں۔ پرانے قرض والوں سے آپ اگر ڈیمانڈ کریں تو آپ کو وہ بھی اس مہینے کے اندر ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں، نوکری پیشہ لوگ۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو اپنے باسز سے تعریف سننے کو مل سکتی ہے، نئے پروجیکٹ آپ کو مل سکتے ہیں۔ پرانے پروجیکٹس میں آپ کے جو اگر کوئی پینڈنگ پڑا ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے کولیگس میں آپ کی تعریف ہو سکتی ہے۔ مین چیز کہ آپ کے لیے یہ مہینہ اچھا رہے گا۔ وہ لوگ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے۔ آپ لوگ اگر کوشش کریں تو آپ لوگوں کو نوکری مل سکتی ہے آرام سے، مگر آپ کو اس کے لیے کوشش لازمی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو جو جیسے صدقہ اور پڑھائی بتائیے وہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ پھر اب بات کرتے ہیں ہم بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا، اس میں آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے۔ آنے والے کچھ حالاتوں میں بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے حالات بدل سکتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ اسی مہینے میں اپلائی کریں اور اسی 1-1.5 مہینے کے اندر جانے کی کوشش کریں، آپ کو زیادہ پریشانی نہیں بنے گی۔ وہ لوگ جو کاروبار شراکت میں کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے، یعنی بزنس مین کو چھوڑ کر باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے کاروباری لحاظ سے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ شراکت میں کام شروع کر لیں، مگر اچھے سے لکھ پڑھ کر کے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ وہ لوگ جو پرائز بانڈ خریدتے ہیں اور پرائز بانڈ کا نکلنے کی امید میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے میں نے جو صدقہ پڑھائی بتائی ہے وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کچھ بہتر ہو جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ اگر آپ پر جادو ٹونے کی پرابلم ہوئی تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے پرانے پرائز بانڈ میں سے کچھ سیل کریں اور کچھ نیو لیں، اور جس دن آپ لیں اس دن صدقہ دیں اپنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ امید ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کے سٹار میں پرائز بانڈ کے نکلنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان بچے بچیوں کی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، تو آپ کا یہ مہینہ رشتے ہونے میں بہتر ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آپ کے رشتے ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے معاملات میں کوئی تیسرا بندہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ اپنی سمجھ بوجھ سے اور شک کو دور رکھ کے اگر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات کو ٹھیک رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے، کیونکہ آپ کے معاملات کے اندر، یہ میں لڑکوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، پھر بتا دوں، بتانا بھول گیا، لڑکوں کے معاملے میں
کہ آپ کے معاملے میں کوئی تیسرا آدمی نقصان دینے کی کوشش کرے گا، آپ کے رشتے کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ لڑکیوں کے بارے میں بتا دوں، آپ جس کو پسند کرتی ہیں، آپ کے معاملے میں کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کے سٹار کے ساتھ جو بھی بندہ اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ آپ کے اپنے ذاتی آپ کو شک بڑھے گا۔ اس مہینے کے اندر آپ کو چاہیے کہ فضول شک نہ کریں اور جو حقیقت ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ آپ بہت زیادہ غصے کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں، تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اب میری وہ بچیاں اور بیٹیاں جو بے اولاد ہیں، آپ کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ شروعاتی دنوں کے اندر ہی آپ نے صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے ان دنوں کے اندر تھوڑا سا دھیان کرنا ہے کہ اگر پچھلے مہینے کی نسبت اس مہینے آپ کی کسی چیز میں چینجنگ آتی ہے تو پھر اس مہینے آپ امید رکھیں اللہ کی ذات لازمی کرم کرے گی۔ اگر چینجنگ نہیں آتی، آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کا اگر علاج کروائیں گے تو اس مہینے یہاں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ کچھ مہینوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں پر دوائیاں اثر نہیں کرتی، تو کچھ مہینوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر دوائیاں اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہی دوائی جو آپ پہلے کھاتے ہیں اس سے آپ کو افاقہ نہیں ہوتا، سیم وہی دوائی آپ دوبارہ کھاتے ہیں تو اللہ کی ذات اسی دوائی سے آپ کو افاقہ دے دیتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے اس مہینے اپنا علاج کروائیں، یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جو بچیاں اپنے سسرال سے ناراض ہو کر آ چکی ہیں یا جن میرے بھائیوں کی بیویاں ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر کوشش کریں اور لوگوں کی باتوں میں، لوگوں میں آپ کے اپنے بھی شامل ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، اگر لوگوں کی باتوں میں نہ لگیں اور حقیقت کو دیکھ کر پہچانیں تو انشاءاللہ آپ کا اس مہینے کے اندر یہ معاملہ ٹھیک ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ دیکھ کر سمجھ کر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر وہ حقیقت میں آپ کا رشتہ بگاڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان معاملات کے اندر سب سے زیادہ آپ کو دوسروں کی باتوں میں نہیں لگنا چاہیے، اپنے حالات کو اور اپنے جو آپ کا بیوی ہے یا میاں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ صرف ان کو دیکھیں، دوسروں کا نہ دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کافی بہتر ہوں گے۔ اگر آپ صرف اپنے شریک حیات کی ہر چیز کو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیسا رہا ہے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آپ کے گھر کے دوبارہ بسنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ مہینوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جن مہینوں کے اندر انسان کے محبت کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر محبت کے اثرات کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی بات آپ کے سامنے والے، آپ کے شریک حیات کی عقل میں آئے گی انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ دسمبر کے مہینہ اور اس میں آنے والے دونوں اسلامی مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے 12 سٹار اور برجوں کی، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ جی، تو اب آپ کے صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی مہینے جمادی الاول کے بارے میں۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے دیکھ لیں، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مثلا آج چاند چڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ چاند کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک یاد رکھیے گا کہ چاند بہت اہمیت رکھتا ہے، مہینے کا شروعات اس سے ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اچھے سے دیکھ کر اس کے پڑھائی کریں تو پورا مہینہ بہت اعلیٰ گزرتا ہے۔ ہماری زندگی میں 2 مہینے آتے ہیں، ایک انگلش اور ایک عربی، تو ہمیں دونوں کو اگر کور کر لیں تو پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، تو ان کے صدقے دینے سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جمادی الاول کی۔ جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ 100% آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر اس جگہ پر جائیں، یعنی چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر، بالکونی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے۔ تو جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے چاند کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ورد کرنا ہے یا وہابوں کا 114 بار اور یا ودودوں کا 101 بار۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ کے پاس
کاپی ہو نماز والی جو ہوتی ہے، یا موبائل کے اوپر آپ اوپن کر لیں سورہ فاتحہ، تو یہاں پر چیز ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ حساب لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھنا افضل ہے. تو چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا آپ لوگوں کے ستارے میں بہت افضل ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کاپی یا موبائل کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ اوپن کر لینی. سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، انگلی رکھ کے نا. تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے. اول آخر درود ابراہیمی ہونا بہت ضروری ہے جب دعا آپ کریں. تو دعا کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نہیں مانگنا کسی اور کی ذات کے لیے سوائے اپنی ذات کی. اپنی ذات کے لیے آپ نے صرف دعا کرنی ہے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگنا. یہ دعا ہوتی ہے صرف اپنی ذات کی، یہ کسی اور کی نہیں ہوتی. اس میں کسی اور کو شامل کریں تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں. تو سیدھی بات ہے، کسی جگہ پر انسان کو سیلفش ہو جانا چاہیے. یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ سیلفش ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہی صرف اپنی ذات کی. تو یہاں پر بڑا دل کرنا یہ چیز نہ کیجیے گا، کام نہیں ہوگا. تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. جب تک دنیاوی دولت نہ ہو انسان نیکی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو دنیاوی دولت کمانا بہت ضروری ہے. تو کہنا ہے یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، میرے لیے دنیاوی دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیں، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے. یعنی اس طرح کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ اپنی دعا مکمل کرنی ہے. یہ ہو گیا آپ کا اسلامی مہینے کا طریقہ. اب آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں. تو دسمبر کے مہینے کا سب سے پہلے میں بتانے لگا ہوں مرد حضرات کا. دسمبر کے شروع کے مہینے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دنوں کے اندر 5 ٹانک بڑا گوشت لینا ہے. اگر تو آپ کے پاس، یہاں ذہن میں رکھیے گا لینے سے پہلے، اگر آپ کے پاس نزدیک نہر دریا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہاں اب آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر بہت اچھا ہے. پھر آپ نے بڑے گوشت کا قیمہ لینا ہے. قیمہ لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے دریا پر یا اپنے گھر سے. اگر آپ وہاں پر نظر پڑتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی قیمہ لینے کے بعد اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد آپ نے جا کر بہتے ہوئے پانی میں وہ پھینکنا ہے. اور اگر وہاں پر زیادہ مناسب ہے جا کر کریں، جس جگہ پر دریا ہو، نہر ہو، چلتا ہوا پانی ہو، صاف پانی ہو، وہاں پر جا کر اپنے سر سے وار کر پھینکیں تو وہ سب سے بہتر ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمہ نہیں لینا. پھر قیمے کی طرح کا بنوانا ہے مگر تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوگی جو کہ جانور کو نظر آئے، آرام سے اٹھا سکے. پھر آپ نے وہ لینا ہے اور پھر کسی ویرانے میں 7 دفعہ وار کر آپ نے پھینکنا ہے. تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد، یعنی فرضوں کے بعد، آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار. اول آخر درود ابراہیمی 11 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو 328 بار. یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہوگا. اور آپ چلتے پھرتے اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر دن کے اندر آپ نے یہی المالکو یا وکیلو پڑھنا ہے، مگر بغیر کسی گنتی کے، بغیر وضو کے. وضو ہو یعنی کہ نہ ہو، اللہ کا نام ہے، کسی بھی صورت میں لیا جا سکتا ہے. تو بغیر وضو کے آپ یہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دونوں چیزیں کرنے سے اور یہ وہ کرنے سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، بشرطے کہ پھر بتا رہا ہوں جادو کے اثرات آپ کے گھر پہ نہ ہوں. اب بات کرتے ہیں میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کی. تو بیٹا آپ لوگوں کا دسمبر کا جو مہینے کا صدقہ بنتا ہے، چاند کا جو میں نے بتا دیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، مگر یہاں پر آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو تصور آپ کریں گے اپنے کمانے والوں کا. ٹھیک ہے، جب آپ دعا کریں گے نا چاند دیکھنے کے بعد تو آپ کے تصور میں کمانے والے، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 5 مرد ہیں، ان میں سے ایک مرد کماتا ہے آپ کا شوہر، تو آپ ایک کو سامنے لائیں گے کہ اس کے ذریعے یا اللہ عطا فرمائے. اور اگر آپ کے گھر میں 6 مرد ہیں اور اس میں سے 6 کے 6 کماتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ ایسا کریں گی، مگر صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا نہیں جو آپ کو نہیں دیتے.
ٹھیک ہے، جیسے آپ کا میاں ہے، آپ کے دیور اور جیٹھ ہیں، وہ اپنے اپنے گھر والے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اپنے اپنے گھر میں دیتے ہیں تو آپ نے صرف ان کا تصور کرنا ہے. جیسے آپ کا شوہر ہے وہ صرف آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، مگر گھر کے اندر کافی لوگ موجود ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھر، تو ان کا نہیں، صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اور لا کر دے سکتے ہیں، صرف ان کو سامنے تصور رکھنا ہے اور پھر کہنا ہے یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے. مگر جب آپ یہ منہ سے ادا کریں تو تصور میں آپ کے وہ مرد موجود ہوں، ان کے ذریعے آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مگر تصور میں ہوگا کہ ان کے ذریعے عطا فرمائے. تو اس طرح آپ یہ اپنے چاند کی دعا اس طرح مکمل کریں گی. دسمبر کے مہینے میں شروع میں ہی آپ پہلے 3 دن صدقہ دیں گی انڈے کا. ایک انڈا اپنے سر سے 7 بار وار کے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کے سر سے بھی واریں، یعنی عورتیں کوشش کریں کہ جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر 1 ہے 2 ہے 3 ہے تو اپنے سر سے اور پہلے ان کے سر سے وار لینا ہے، کیونکہ دولت جو ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب کی ہوتی ہے. تو اگر گھر میں دولت آنی ہے تو آپ کے گھر کے نصیب میں، آپ کی بیٹیوں کے نصیب کی، آپ کے نصیب کی آئے گی. تو آپ نے ان بچیوں کے سر سے وار لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے وار کر باہر گلی میں پھینک دینا ہے. رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے. وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، مگر آج کا ماحول بہت برا ہے. انسان 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا کرنے لگ گیا ہے. تو عورتوں پر تو ویسے بھی بڑی جلدی الزام لگتے ہیں، تو الزام سے بچنا ہے، وقت کی پابندی نہیں. اس وقت پھینکیں جب آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے. اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز جو ہے اس میں آپ نے فجر کے فرضوں کے بعد آپ کی پڑھائی ہے ستارے کی، جو کہ 11 بار درود ابراہیمی اول، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں. 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قدوسو یا رحمانو 313 بار، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی. پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ دن کے اندر جب بھی آپ کا مائنڈ میں آئے، آپ نے اس وقت یہ لاتعداد پڑھنا ہے، یعنی گن کے نہیں پڑھنا بالکل بھی، تسبیح تو بالکل نہیں پکڑنی. اور یہ پڑھائی صرف فجر کے بعد ہی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ ظہر، عصر، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی آپ کریں. پڑھ سکتے ہیں مگر 313 بار نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف فجر کے بعد ہی پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ آپ لاتعداد پڑھیں گی، جب بھی آپ کو ذہن میں آئے آپ اس طرح یہ پڑھائی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ پڑھائی کریں اس مہینے کے اندر. یاد رکھیے گا، لاسٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں، آخری مہینہ ہے، بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس مہینے کی یعنی کہ جنوری کے مہینے کی بہت جلدی ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں مہینہ شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ اگلا سال آنے والا ہے اور مجھے اس سال کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پورا سال کس طرح بہترین گزرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، اس میں کچھ مثلا میں کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے ستاروں کی جنات کے مطابق جادو ٹونے کا ایک سارا کور کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، تاکہ آپ لوگ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو کور کریں، تاکہ اگلا سال آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین گزرے، پریشانیاں دور ہوں، گھریلو معاملات ٹھیک ہوں. تو دعا کیجئے کہ مجھے اللہ کی ذات ہمت دے، اور ٹائم کی پابندی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مجھے، تبھی میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں. تو دعا کریں کہ میں اللہ کی ذات ہمت دے اور تھوڑا سا ٹائم ملے مجھے، اور میں جلدی سے جلدی اپلوڈ کروں گا. وہ اپلوڈ کرنی بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کی بھی بہترین ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا. میری تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، مگر کوشش ہوتی ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو کوئی چیز سمجھا سکوں. صرف سٹار کے بارے میں بتا دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حل بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑی میری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.